عزیزان گرامی، آئیے ذرا دلیل پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے امامت سے متعلق، اور یہ بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک شاگرد سے۔ توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کی؟ امام کے ایک شاگرد ہیں ہشام، آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا، مجھے صرف نتیجہ نہیں دینا۔ تو عزیزان گرامی، مشہور و معروف واقعہ حضرت ہشام بن حکم 18 برس کے ہیں، امام کے سب سے جو کم سن شاگرد تھے ان میں سے ایک شاگرد حضرت ہشام ہے۔ امام مسجد نبوی میں درس دے رہے ہیں، صادق آل محمد درس کے دوران بار بار سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی تک آیا نہیں۔ اب شاگرد جو موجود ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ مولا کون نہیں آیا، کہ بس ابھی آنے والا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں، جانتے ہیں کب آئے گا لیکن بتا رہے ہیں دیکھو میں امام ہوتے ہوئے کسی کے انتظار میں ہوں۔ اچانک دیکھا کہ اتنے میں ہشام آ گئے۔ حضرت ہشام جیسے آئے، مولا کھڑے ہوئے اپنی ابا اتار کے حضرت ہشام کو پہنائے۔ جیسی ابا پہنائی تو وہ کہا نہیں مولا میری اتنی جرت نہیں کہ میں آپ کی ابا اڑوں، کہ میرا حکم ہے۔ ایک مرتبہ تمام شاگردوں نے دیکھا کہ مولا ہم نے ہزاروں احادیث یاد کی ہیں، ہشام ہی کو اتنا کیوں نواز رہے ہیں آپ؟ ان کی بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی تھی، بہت جوان تھے۔ مولا نے کہا تم سب میرے دین کا دفاع کرتے ہو اور یہ ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے۔ ایک مرتبہ امام مخاطب ہوئے، کہا کہ بتاؤ ابھی تم دمشق گئے تھے، دمشق میں تم نے کیا کیا؟ تمہارا بھی مناظرہ جو ہوا تھا عمر کے ساتھ وہ کیا ہوا تھا؟ ایک مرتبہ مخاطب ہوئے، کہا مولا عمر نے دمشق کے منبر پہ ایک مرتبہ کہا کہ جو پوچھنا سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے کھودو۔ یہ مولا کا جملہ، امیر المؤمنین کا جملہ، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ایک مرتبہ عمر نے بھی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھودو۔ حضرت ہشام کہنے لگے میں کھڑا ہوا مولا، میں نے کہا کہ اچھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا یہی تو میں نے کہا ہے جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا اچھا بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں؟ وہ 70 برس کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا کیسا سوال ہے، تم دیکھ بھی رہے ہو میری آنکھیں اور پھر سوال کر رہے ہو؟ کہا میں تو بچہ ہوں، بچکانہ سوال کروں گا؟ یا تو تم کہو کہ یہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ کہو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یا کہو تمہارا حق نہیں ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، یا پھر جواب دو جو میں سوال کروں۔ کہا نہیں میں کہنا چاہتا ہوں سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ کہا پھر جواب دو، جو سوال کروں میں تو ایسے ہی سوال کروں گا کیونکہ میں تو نادان ہوں۔ کہا اچھا ہاں میری آنکھیں ہیں۔ کہا بتاؤ آنکھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ کہا تمہارے کان ہیں؟ کہا یہ کیسا سوال ہے، دیکھ رہے ہو کہ میرے کان ہیں؟ کہا میں نے کہا نا ایسے ہی سوال کروں گا، ہاں کہا میرے کان ہیں۔ کہا کانوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا کانوں سے سنتا ہوں۔ کہا ناک ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کام کرتے ہو؟ کہا سونگھتا ہوں۔ کہا زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے۔ زبان سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا چکھتا ہوں، بولتا ہوں۔ کہا ہاتھ ہیں؟ کہا ہاں ہاتھ ہیں۔ کہا ہاتھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا محسوس کرتا ہوں۔ بھئی حواس خمسہ ہیں، 5 سینسز ہیں، سب نے اتنی ہی لکھی ہیں۔ انہوں نے 5 حواس سے متعلق سوال کیا، پھر سوال کیا کہا تمہارا دماغ ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے۔ کہا دماغ سے کیا کام کرتے ہو؟ کچھ دیر سوچنے لگا۔ کہا جب آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا تو دماغ تصدیق کرتا ہے کہ ہاں وہی دیکھا ہے جو دیکھا ہے، کچھ اور نہیں دیکھا۔ کانوں سے جب سنتا ہوں تو دماغ تصدیق کرتا ہے وہی سنا ہے جو سنا ہے، کچھ اور نہیں سنا۔ جو ناک سے سونگتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے، زبان سے جو چکھتا ہوں بولتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے، ہاتھ سے جو محسوس کرتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے۔ کہا اچھا تو تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ تمہارے 6 فٹ کے وجود کے اندر تمہارا جو دماغ ہے وہ امام کا کام کرتا ہے؟ بھئی جب تمہارے 6 فٹ کے وجود کو امام کی ضرورت ہے تو کیسے ممکن ہے اتنی بڑی کائنات خدا خلق کرے اور اسے امام کی ضرورت نہ ہو؟ بھئی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پوری دنیا کی حجت کو مانے، امام کو مانے، یہ عقلی تقاضا ہے، فطری تقاضا ہے۔ تو اب جو فطرت کو مانتا ہوگا وہ امام کو ضرور مانے گا۔ عزیزان گرامی، ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امام کو مانیں اور اسے معصوم مانیں۔